جلانا چاہے پورا زمانہ بھی زور لگا کے انہوں بجھا سکتا نہیں۔ اور مشرکین مکہ نے کہ نبوت دے 13 سال دے اندر کر کے دیکھے انہاں ہر قسم دا زور لگایا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی بھی تدبیرہ کر دے ہو، اللہ خیر الماکرین، اور سب تو بہترین تدبیر کدی ہے اللہ دی، اور اللہ دی تدبیر ساری تدبیراں تے غالب ہے۔ جو رب کرنا چاہے ہمیشہ وہی ہو کے رہتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے دبان واسطے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سونے میری زمین بڑی وسیع ہے، عبادت فقط میری کرنی ہے، اگر تینوں اپنا یہ مقدس شہر بھی چھڑنا پے جڑی ساری کائنات جو سب تو اعلیٰ شہر ہے وہ بھی چھڑنا پے تے چھڑ دینے، لیکن میری عبادت چھڑنا، میری عبادت سے کسی نے شریک نہیں کرنا، عبادت فقط میری ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس شہر میں جب چھڑیا نا مکے گزشتہ جمعے سے تسی سن چکے کہ حضور نے بیت اللہ وال دیکھ کے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا تینوں چھڈن دے، لیکن تیرے اتھوں دے رہن والے لوگوں نے میرے مجبور کر دیتا ہے کہ میں رات دی تاریکی دے اندر اس مقدس شہر کو چھڈ کے جا رہے ہیں جدیاں تعریفاں رب نے قرآن دے اندر کی۔ حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال رات دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے گئے غار ثور دے اندر۔ اتوں تک تسی سماعت کر چکے سو، میرے محبوب علیہ السلام غار ثور دے اندر جا کے بیٹھے تے ہن جڑے قتل دیاں تدبیراں کر رہے سن وہ صبح انہاں دیکھیا گھر دے اندر دیکھیے کہ صحیح باہر کوئی نہیں آیا۔ حضور دی تے عادت مبارکہ سی تہجد دے وقت بیت اللہ تے جا کے نفل ادا کرتے سن، لیکن وہ جہالت کا بھی زمانہ سی، حال مشرکین کہڑا ایمان لے کے آئے سن، اسلام کا تو ظہور بے شک ہو چکا سی، لیکن جڑے ایمان نہیں لے کے آئے انہاں واسطے وہ زمانہ جاہلیت سی، لیکن انہوں نے اصول اور ضابطے دیکھو کہ ساری رات باہر کھڑے رہے، اندر کوئی داخل، اندر نہیں کوئی داخل، کیوں؟ کہنے لگے دشمنی پاویں لیکن گھر دے اندر بیبیاں ہوندیاں نے گھر جیسے داخل، اصول تے ہیں نا، ضابطے تے ہیں نا۔ یہ بے شک غیر مسلم نے، لیکن ساری رات باہر رہے، منتظر رہے کہ کدوں باہر آن گے تے اسی معاذ اللہ قتل کریں گے، اسی گھر چ داخل۔ صبح ہوئی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے نا، صبح دن سی تے حضرت علی بیدار ہوئے، کہنے لگے کہ اسی تے سمجھے اسی اس چار بائی تے محمد الرسول اللہ آرام کر رہے، رب نے بھی کیا ہوئے گا کہ میں قیامت تک کافروں اسے شبے دی اندر رکھنا ہے کہ علی کون ہے تے نبی کون ہے۔ آج بھی بعض بے ایمان حضرت علی نبی تو زیادہ درجہ دیندے نے۔ حضرت علی کو پوچھنے لگے 10 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ حضرت علی نے فرمایا جدھر جانا سی چلے گئے۔ کہنے لگے کدھر جانا سی؟ حضرت علی نے فرمایا جتھے جانا سی اوتھے گئے نے تے جتھے جانا سی اوتھے پہنچ گئے نے۔ کہنے لگے بھی تو دس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ میرے علم دے اندر نہیں، بڑا زد و کوب کیتا، بڑا اپنے طرف ظلم کیتا، لیکن جدو کچھ معلوم نہ ہویا تے کہنے لگے کہ وہ نبی جتھے گیا ہے یہ صدیق دے گھروں معلوم ہو سکتا ہے۔ کتوں ہو سکتا ہے؟ صدیق دے گھر تو معلوم ہو سکتا ہے۔ صدیق یارو یا ولی
صدیق جس دل میں نہ ہوگا اس دل میں نہ ہوگا نبوت کا تاجدار۔ یہ بے ایماناں نوں یہ پتا سی کہ نبی صدیق تو بغیر کدھرے جا سکتا۔ یہ گل نہیں معاذ اللہ کہ حضور مجبور سن، نہیں، مثال یہ ہوندی کہ محبت اتنی زیادہ ہے۔ جی عام کسی کی یاری ہوئے نا، لوگ آدھے نے کٹھے ہی گئے ہونے نے، وہ جدھر نوں بھی جاندے نے کٹھے ہی جاندے نے۔ انج مشرکین نوں بھی پتا سی کہ حضور بغیر ابو بکر تو کدھرے جاندے گئے۔ حضرت ابو بکر دے گھر دروازے تے دستک دیتی، حضرت اسماء حضرت ابو بکر دی بڑی بیٹی باہر آئی، کی گل ہے؟ ابو جہل نے کہا کتنے تیرا ابو؟ حضرت اسماء نے کہا وہ تو رات ہی چلے گئے۔ کہنے لگا کدھر گئے نے؟ حضرت اسماء نے فرمایا سانو پتا، سانو نہیں پتا۔ تے حضرت اسماء نے اس بے ایمان نے تماچا ماریا، وہ تماچا برداشت کیتا حضرت اسماء نے، لیکن حضور دے راز افشا کیتا، ظاہر نہیں کیتا۔ ہن انہاں مکے دے اندر رسوا تے ہو گئے، ذلیل تے ہو گئے کہ سارا مکہ تلواراں لے کے کھڑا ہو گیا، لیکن رب نے تنے تنہا اپنے محبوب نو محفوظ طریقے دے نال او تو گزاریا جتے تلواراں لے کے کھلوتے ہوئے سن۔ رب نے دسیا کہ میری تدبیر کنج غالب ہو کے رہندی۔ ہن انہاں بیٹھ کے میٹنگ کیتی کہ ہن کی کریے؟ کہنے لگے بھی انج کرو، 100 اونٹ دواں گے جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کر کے لے کے آئے گا، انہوں نے تلاش کرے گا، تے جیڑا ابو بکر نو تلاش کرے گا انہوں بھی 100 اونٹ انعام دواں گے۔ اور ان مفسرین نے سیرت نگاراں نے لکھا کہ کھوجی اے ہن بھی نے نا، ادو بھی سن زمانہ جاہلیت دے اندر، کہ پتہ لگے بندہ کس طرف گیا، ان اپنے نال رکھے ٹرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ غار دے بالکل دہانے تے پہنچ گئے۔ سیرت مصطفیٰ دے اندر حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ جی یہ تھوڑا جہا جھک کے تھلے دیکھن تے سانو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، جہدے نال رب ہوے انہوں کوئی ویکھ سکدا، انہوں نہیں کوئی ویکھ سکدا، غم نہ کر۔ بعض لوگ کہنے نے جڑے حضرت ابو بکر دے تھے کہنے نے ابو بکر نو اپنے ذات دا غم سی، اپنی جان دی فکر سی، لیکن یاد رکھو عربی دے اندر جڑا لا تحزن ہے نا، حزن غم، یہ آندا غیر واسطے، اپنے واسطے آندا لفظ خوف، لفظ اپنے عام معاشرے دے اندر تسی دیکھ لو بندے نو اپنی جان تے پئی ہوئے نا، بندہ آندا یار مینوں خوف ہے میں اس بیماری چ چلا جاؤں، وہ اے نہیں کہنا مینوں غم ہے، اے نہیں، اے استعمال ہی نہیں ہوندا۔ غم لفظ غم دوسرے واسطے استعمال ہوندا ہے، بندہ کہندا یار میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا مینوں بڑا غم ہے، یا میرا باپ دنیا تو چلا گیا مینوں بڑا غم ہے۔ اپنے واسطے لفظ غم استعمال نہیں ہوندا، اپنے واسطے لفظ خوف ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو بکر نے فرمایا سونیا غار دے دہانے تے پہنچ گئے نے، اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے سونیا اپنے یار نو کہہ اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی نو کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر رب ساڈے۔ وہ پھر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ سونیا میں تیرے نال، عربی دیکھو معنا، رب نے فرمایا سونیا میری معیت تیرے دونوں دے نال، میری معیت۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو فرعون تو جا رہے سن نا دور، ساری قوم نال، پیچھے فرعون دی فوجاں، اگے دریا آ گیا تے قوم نے کہا موسیٰ مارے گئے، پیچھے فرعون دی فوجاں نے تے اگے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، کراس کینج کران گے؟ حضرت موسیٰ نے ادو فرمایا سی کہ ان اللہ معی، غم نہ کرو اللہ میرے نال ہے، اللہ میرے نال ہے۔ اللہ نے ادو یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ میں سارے دے نال ہاں، میری معیت سب دے نال ہے، بلکہ فرمایا موسیٰ میری معیت تیرے نال ہے۔ ابو بکر دا مقام دیکھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے سونے میری معیت تیرے نال
مینوں بھی دے دے نا. تے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ابو بکر حضور دے جھوٹی چیز تے نا میں کسے نو دینا نہیں پسند کردا, میں اپنے واسطے انہوں برکت دی چیز سمجھنا. ہور کوئی چیز ہوندی تے میں دے دیندا, لیکن اے چیز میں سمجھنا کہ اے میں اپنے واسطے ہی استعمال کراں. یعنی صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے نال لگن والے پانی نو بھی زمین تے ڈگن نہیں. اج کل بعض لوگ نے تے بڑے تبصر لے اے پیراں دے ہاتھ نو پانی نو ہاتھ لائی جاندے جے, اے تے کی رکھے ہے. ہن تینوں نظر نہیں آندا تے بندہ کی کرے. اے رب نے نبوت دے نال اگر برکتاں رکھیاں نے تے رب نے ولایت دے نال بھی برکتاں رکھیاں. برکت ہوندی ہے تے صحابہ نبی دے او پانی جڑا وضو والا پانی استعمال پانی صحابہ اس طرح اپنے ہاتھوں نال لا کے اپنے چہرے نال لا لے برکت حاصل کرتے سن. تے میں عرض یہ کر رہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ایک قافلہ ٹرنا شروع ہویا نا تے ایک ہور لشکر تعاقب دے اندر آ گیا. ایک کیڑا لشکر ہے, اے بریدہ اسلمی دے لشکر ہے اور 70 بندے اے دے نال نے, تلواراں نیزے موجود نے. انہاں آ کے میرے نبی دا رستہ روک لیا. کہنے لگے کون ہو؟ سارے حضور نو جان دے بھی سارے نہیں سن جان دے. حضرت ابو بکر نے آ کے پوچھا, کہنے لگے کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل, اے بندہ ہے میرے نال جڑا مینوں راہ وکھاندا ہے, جڑا مینوں کی کردا ہے. انہوں نے تے سمجھیا کہ اے راہ وکھاندا ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے سن مینوں جنت دا راہ دکھاندا ہے, مینوں جنت دا راہ دکھان والا ہے. تے بریدہ اسلمی کہنے لگا میں تیرا تعاقب کراں گا, تیرا رستہ روکاں گا. تے میرے آقا نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جی بریدہ. تے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کوئی گل نہیں, بریدہ دا معنی تے ٹھنڈا ہے. بریدہ دا معنی کی ہے؟ ٹھنڈ. فرمایا قبیلہ کیڑا ہے؟ کہنے لگا جی بنو اسلم. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کوئی گل نہیں, اسلم دا معنی تے سلامتی والا ہے. حضور نے فرمایا کس خاندان تو ہے؟ کہنے لگا بنو سہم تو. میرے آقا نے فرمایا تینوں اپنا حصہ مل جائے گا. سہم دا معنی حصہ ہے. میرے نبی نے جدو اے دے سینے تے ہاتھ رکھیا نا, اے دے سینے دے اندر رب نے اسلام داخل کر دیتا ہے. فوراً ہی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کلمہ پڑھا دو, مینوں کی کر دو. اور اے دے نال جڑے 70 لوگ سن جڑے تعاقب دے اندر آئے سن, سارے نے کلمہ پڑھ لیا. سارے نے کی کر لیا؟ سارے نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اے میرے نبی نے کہ سفر دے اندر بھی درس توحید دے رہے ہیں, سفر دے اندر بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. اے میرے نبی دا مقام نبوت دینا کہ عبداللہ دا چن, اے سوہنا دکھیاں دا سجن, اے کیویں توحید نوں ورتدا گیا. اے محبوب کل, اے سوہنا ختم الرسل, اے جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. اس تو ود رنگ کی لگنا سی حضور, جتوں لنگتے جا رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. حضرت بریدہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے جب میں آیا سا تیری مخالفت دے اندر, تے ہن میری تلوار جڑی چلے گی تیری حفاظت دے اندر چلے. حضور نے اپنا نا رومال مبارک پکڑا تا, فرمایا کہ اے لے نیزے تے رکھ کے تے اینوں علم بنا لے, اے اسلام دا علم ہے تے لہرا اور ٹر میرے اگے ہو کے. اینے سارے لوگ مینوں انج لگدا انہیں کیا ہونا ہے, تسی اج نبی دے باڈی گارڈ بن جو سارے. ہن حضور دا اونٹ درمیان دے اندر انہاں ساری طرفاں تو اگے پیچھے مدینے دے اندر مشہور سے کہ حضور تشریف لے کے آن والے ہیں. تے مدینے دے لوگ نا ہر روز مدینے تو باہر آ کے حضور دا انتظار کرتے سن. صبح تو رہندے سن, دوپہر دے وقت تک منتظر رہندے سن کہ کدو کملی والے تشریف لے کے آن. اے وہ لوگ سن جنہاں نوں حقیقت دے اندر میرے محبوب نال محبت سی. ہر روز تے آ گیا وہ مقدس دن بھی کہ جس دن میرے نبی دی نبوت والی اور برکت والی سواری ظاہر ہوئی. ایک یہودی نے تکیا دوروں تے انہیں مدینے والے
قبیلے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا یہ گھر دے اندر تشریف فرما ہوئے یہ گھر دے اندر ٹھہرے تے روز حضور نو لوگ ملن آ رہے سیرت مصطفیٰ پڑھ کے دیکھو لوگ ہر روز ملن آ رہے تے سارے مدینے والے نے میرے نبی نو حالے تک دیکھیا حالے تک نہیں سی دیکھیا سن وہ 70 ہی بندے سن جڑے مکے گئے سن جنہاں حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی باقیاں تے حضور نو دیکھیا نہیں سی سیرت مصطفیٰ پڑھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں بعض لوگ مدینے دے آ کے پہلے حضرت ابو بکر نو سلام کرتے سن انہوں نے اسی پتا کہ آقا کیڑا ہے غلام کیڑا ہے میں ایک کماں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ ابو بکر تے میرے نبی نے اپنا رنگ چاڑے ایسا سی کہ عام بندہ فرق محسوس کر سکتا نہیں سی حضور اج بھی دیکھو نا تسی کسی بڑے کامل پیر کو دیکھ لو نا وہ جڑا مرید خاص ہوئے گا نا وہ لباس بھی اپنے پیر ورگا ہوئے گا وہ پگڑی بھی اپنے حتیٰ کہ وہ مچھاں دا انداز وہ والاں دا انداز وہ اٹھن بیٹھن دا انداز ہر انداز وہ کدے ورگا ہوئے گا اپنے یعنی اج 14 صدیاں تو بعد بھی لوگ اپنے پیر نال اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر چیز وہ ورگی رکھتے ہیں ہر چیز وہ ورگی رکھتے ہیں سارے استاد صاحب کہنے لگے میں نہ گجرانے دے کہ میں جلسے تے جان لگا ایک گڈی والے بلایا تے میں وہ بہ گیا تے آندے وہ بندہ جہاں سی نا میرے نال انج گلاں کرے جی میاں والی دا رہنا آندے میں بڑا حیران ہوا میں کہ شہر گجرانا ہے تے تو بولنا ایویں جی میاں والی دے بندے بولتے تے تیرا لباس بھی یہ تیرا انداز سارا مینوں انج محسوس ہوندا ہے تو میاں والی دا رہن والا تے نہیں جہاں بندہ پھرن ٹرن والا ہوئے انہوں پتہ ہوندا ہے فلاں علاقے دی بولی انج دی انہاں دا لباس انج دا ہے تہذیب و تمدن ایسا ہے کہنے لگا جی میں رہن والا تے گجرانے دا پر مینوں عیسیٰ کھیلوی نال بڑی محبت ہے یعنی اندازہ لاؤ کہ جہدے نال بندے نوں محبت ہوئے وہ ہر انداز اپنان دی وہ کی کردا ہے کوشش کردا ہے تے مدینے والیاں نوں نہیں پتہ لگ رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہویا سورج دیاں کرناں میرے نبی دے چہرے تے آ کے لگ رہی نے حضرت ابو بکر نے اپنا لباس اپنا رومال لیا میرے نبی تے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ مدینے دے لوگاں نوں پتہ چل جائے ابو بکر امتی اے سایہ جدے تے اے نبی نے ابو بکر غلام
ششدر اور حیران رہ جاتے انہوں نے کہا. لیکن پھر بھی اگر مولوی جی ہلے کمی ہے, اے سی لگ جائے نا, کدے اے سی بھی لگ گیا ہو, ہلے بھی کمی ہے, قلین اعلیٰ قسم کا بہ جائے نا, یعنی مرن تک بھی بندہ اپنے گھر کو سوارن تو ہٹدا, یہ بھی پتا پھر میں کل مر جانا ہے, چلو مولوی جی میرے پتروں کے کام تے آئے گا نا, تے یہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہ بارے بھی سوچے اگر چلو مرن تو بعد کوئی سجدہ کرے گا میرے ثواب بھی پہنچ جائے گا. میرے معزز سامعین, صرف نیت انسان دی اچھی ہوئے اللہ پاک نیتاں نوں پھل لاندے. جہاں بندہ رب دے رستے 'چ خرچ کر دے اللہ انہوں بے شمار عطا کر دے. اے مقام قباء تے میرے محبوب نے مسجد قباء دی بنیاد رکھی. سب تو پہلا پتھر میرے نبی نے خود رکھیا, دوسرا پتھر حضرت ابو بکر نے رکھیا, تیسرا پتھر حضرت عمر نے رکھیا. ہن عام خلقت نے پتھر رکھنے شروع کر دیتے نے. مینوں تے انج لگدا ہے رب نے غیب تو انتظام کر کے کائنات نوں دس دتا ہے. پہلا مقام تے میرے نبی دا ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. بادشاہ دا جڑا ثانی ہوندا ہے نا اونوں خلیفہ کیا جاندا ہے. رب نے قرآن دے اندر بھی ابو بکر نوں ثانی کیا ہے. کی کیا ہے؟ دوسرے نمبر والا, یعنی پہلا میرا نبی ہے اور میرے نبی دا ثانی یعنی بعد چ آن والا کون ہے؟ ابو بکر. تے پتھر بھی جے رب نے رکھایا پہلے میرے نبی نے رکھیا, پھر حضرت ابو بکر نے, پھر حضرت عمر نے. کوئی لوگوں کو بھی پتہ ہوندا ہے, ہن اسی اتنے بیٹھے ہیں نا, ساڈے تو سارے پتہ ہے کہ یار اے ساڈی برادری دا بڑا ہے. ہاں البتہ دل 'چ حیا ہوئے. اج کل تے بے حیائی اتنی عام ہے, لوگ اپنے بڑے دا بھی حیا یوں کرنا, ورنہ یہ ہوندا سی نہیں یہ ساڈی برادری دا بڑا ہے بھائی, پہل یہ کرے گا پھر اسی یہ پیچھے ٹراں گے. یہ تے بہرحال میں بے حیائی کینوں تے بے غیرتی کیا جائے تے بجا ہوئے گا کہ باپ تو اگے ود کے پتر کے بچو. میں چودھری ہوں نا, جدوں تک باپ جوندا ہے, جے پتراں نوں چودھری نہ بنایا تے پنڈ دے لوکاں بنانا انہاں بہتے لتر مارنے. جدوں پتہ لگ گیا نا پتر مار دے نے. اس واسطے میرے معزز سامعین اپنے باپ دی قدر کرو, اپنے قبیلے دے بڑے دی قدر کرو. اگر تسی قدر کرو گے زمانے دے لوگوں دی قدر کرو. اور حضور نے دسیا ہے تے میرے محبوب نے پہلے پتھر رکھیا. حالانکہ حضور نے کیا نہیں سی کہ ہن کون رکھے گا نا, لوگوں کو پتا سی حضور تو بعد مقام ابو بکر دے, ہن ابو بکر رکھے گا. پھر حضرت عمر نے. مسجد قباء تیار ہوئی, الہ العالمین نے قرآن نازل فرمایا, فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا. الہ العالمین نے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ نے فرمایا میرے نبی نے جس مسجد کی بنیاد رکھی سی تقوی تے رکھی. کدے تے رکھی ہے؟ اس واسطے سانوں بھی مسجد کی بنیاد محض اللہ دی رضا واسطے رکھنی چاہیے. حضور نے تقوی اللہ دی رضا واسطے. پھر اللہ نے فرمایا میرے سونیا اتنے جڑے لوکی رہندے نے نا یہ پاکی نو بڑا پسند کرتے ہیں, تے میں رب بھی پاکی نو کی کرنا پسند. حضور نے قباء والوں کو پوچھا رب نے تیری تعریف کی ہے, تسی کیڑی پاکی حاصل کرتے ہو, کنج کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی پیشاب کریے نا پہلے اسی ٹھیلا استعمال کرنے ہاں, پھر اسی پانی استعمال کرنے. حضور نے فرمایا بس اے ہی گل ہے, رب نو تیری پاکی بڑی پسند ہے. میں یہ پہلے بھی متعدد مرتبہ عرض کر چکا کہ میرے معزز سامعین انسان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے, ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. جم بھی شخص دے گھر دے اندر برکت والا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. لوگ عام سمجھتے ناپاک رہنو کوئی ایس, حالانکہ یہ بے برکتی کا سبب ہے. پاکی رب نو پسند ہے. اللہ پاک نے انہوں دی تعریف فرمائی. یہ مسجد قباء
بچیاں سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی دے اندر اے مدینے دی بچیاں اے نغمات پڑھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے مدینے کے گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. ہر طرف اللہ دی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور بچیاں زبان نال پتہ کی پڑھ رہی ہیں کہنے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہہ رہی ہیں اے بچیاں انہاں دا کمال دیکھو نا کلام دے اندر کہن لگی اے مدینے دے پاسیو اج 14ویں رات دا چن طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ کیسا خوبصورت نقشہ. فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ثنیات کہندے نے گھاٹیاں نو کہ اے مدینے دے پہاڑاں دے اندروں نا اج 14ویں رات دا چن طلوع ہو رہے تے تہاڈے تے نا تا قیامت رب دا شکر ادا کرنا فرض ہو چکے. ہمیشہ رب دا شکر ادا کریو. رب نے تینوں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ہن مدینے دے سارے لوگ دائیں بائیں یا رسول اللہ تشریف لے کے آؤ نا. قبیلے دے مدینے دے اندر داخل ہوئے. نماز جمعہ دا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا اذان پڑھو نماز جمعہ ادا کریں گے. اذان پڑھی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا نماز جمعہ. ان سارے لوگ دائیں بائیں ہر طرف موجود نے التجامہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ اے سعادت عظمیٰ سانو عطا ہوئے ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کے آؤ. یا رسول اللہ ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کے آؤ. پتہ لگیا حضور مدینے چ پہلے ہے سن. اب بولو تے صحیح تے جے پہلے مدینے چ ہوندے تے مدینے والے باہر کی لین پہ جاندے سن. وہ گل ٹھیک ہے مدینے والے باہر جا رہے ہیں کہ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں تے استقبال ہو رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ میرے نبی تشریف لے کے آ رہے ہیں. تے جے نبی ہر جگہ ہی ہوندا تے پھر مدینے والے باہر کی لین پہ جاندے. جے نبی ہر جگہ موجود ہے تے پھر ہجرت دا معنی اس طالب علم نوں دسو کہ ہجرت دا معنی کی ہے. کدے رب دے بارے کسے آکھیا ہوئے کل رب سی سعودی عرب اج پاکستان آیا اے عقیدہ بولو نہیں. یہ عقیدہ بنتا ہی نہیں. کیوں کہ رب ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں تے جے نبی دے بارے بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے تو پھر دسو ہجرت دا معنی کی کیوں کہ وہ مکے سن تے پھر مدینے آئے تے پھر زمین تو عرشاں تے گئے. یہ مطلب کی ہے معلوم یہ ہویا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ برحق ہے کہ رب دی صفت غیر دے اندر ہو سکتی نہیں ہو سکتی. رب ہر جگہ موجود ہے. میرے محبوب جس جگہ تے گئے نے برکتاں ہی برکتاں نے. میرے آقا مدینے دے اندر داخل ہوئے نا تے سارے التجامہ یا رسول اللہ ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کے آؤ. اے تے ہر بندہ جنوں استنجا بھی نہیں کرنا آندا کدے ساڈے ول پھیرا با کمال والے. عجیب گل مدینے دے لوگ سن با سعادت جنہاں نے التجامہ کیتیاں سونے تشریف لے کے آؤ. میرے محبوب تے میرے آقا نے فرمایا دیکھو میری اونٹنی من جانب اللہ مامور ہے اللہ دی طرف. جدھر رب دا حکم ہوئے گا انہیں ادھر ہی جانا ہے. جدھر رب دا آرڈر ہوئے گا رب دا حکم ہوئے گا. اچھا عجیب گل ہے جہالت ہے نا. کدے کہیں گے ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ کی ہے بولو تو صحیح. ٹائم ہو گیا مینوں بھی نظر آ رہا ہے لیکن گل سن لو. ہر جگہ تے کدے آکھن گے
دی سوچ ہے تے ساڈی یہ ہے کہ میری وجہ تو پہنچے جنوں پہنچ دی، میری وجہ تو جنوں پہنچے. بے شمار گلاں نے اسی دیکھ لی، اسی کدی یہ نہیں سوچتے کہ یار میری وجہ تو کسی تکلیف نہیں پہنچی. حضور نے فرمایا نہیں تو تے ٹھہر. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیٹلے کھانے دے اندر، حضرت ابو ایوب اتے تے حضور واسطے کھانا بن کے آندے. حضور اپنی نبوت والی انگلیاں مبارک جس جگہ تے لاندے سن، حضرت ابو ایوب اور انہاں دی بیوی اسی جگہ تو کھاندے سن، برکت والے کھانے. ایک دن کھانا گیا تے کھانا اسی طرح واپس آ گیا. یہ حاضر ہوئے حضرت ابو ایوب، یا رسول اللہ خیریت ہوئے، اج کھانے تو کھایا نہیں گیا. میرے محبوب نے فرمایا ابو ایوب تسی لسن تے پیاز یہ استعمال کیتا ہے تے مینوں ذرا یہ بدبو جی محسوس ہوندی ہے، البتہ امت واسطے جائز ہے، امت واسطے. حضور نے فرمایا میں ہم کلام رہنا ہر وقت فرشتیاں دے نال، ہر وقت میں فرشتیاں دے نال ہم کلام رہنا تے فرشتے بدبو نوں پسند ہے تے میرے نبی بھی کر دے، میرے نبی بھی نہیں سن کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے جس میں اطہر تو ایسی خوشبوواں مہکدیاں سن کہ جتوں حضور گزرتے سن تے لوکاں نوں پتہ لگ جاندا سی کملی والے گزر کے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی استعمال کر لو لیکن میں استعمال نہیں کرتا. مسجد نبوی دی حضور نے ہن تعمیر فرمائی. مسجد نبوی دی جیڑی جگہ ہے نا یہ پتہ کنے خریدی سی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان نے دوبارہ ہور لے کے دیتی سی. جدو جگہ تھوڑی ہو گئی سی نا، سیرت عثمان سے بھی حضرت عثمان نے پھر